الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ان آیات کی درست ادائیگی یہ ضروری امر ہے ان کی تفسیر اور ترجمے سے پہلے. تو یاد رکھیں یہ سورہ بقرہ کی 35ویں اور 36ویں آیت ہے، اور 35ویں آیت یہاں سے شروع ہوئی. وَقُلْنَا، قلنا نہیں کہنا اسے، قلنا ایسا نہیں. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا. آپ دیکھیں یہاں یہ ہے کاف، پہلے قاف قلنا، یہاں کاف. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ، حا ثا آگے، حَيْثُ، حیثو نہیں کہنا، حیثو. پہلی ہا کو ہا نہیں بنانا اور پھر ثا کو سین نہیں بنانا. حیثو، حیثو بھی نہیں کہنا، حیثو. حیث شئتما، حمزہ ہے بیچ میں. ولا تقربا، تقربا، لا تقربا نہیں کہنا، لا تقربا مسکینوں کی طرح نہیں. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. واہ زائے نہیں. اب 36ویں آیت. فأزل، زائے یہ ہے زا. فأزلهما الشیطان، شیطان، شیطان، تو ہے تا نہیں، شیطان نہیں کہنا، شیطان. عنہا، عن عین نون. فأخرجہما، اخرج نہیں کہنا، اخا خا خا مما کان فی. وقلنا اہبطوا، پھر وہی قاف، اس کے بعد ہا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، یہ ہے. بَعْضُكُمْ عین لِبَعْضٍ، یہاں بھی عین خیال رکھیں. عدو، یہاں بھی عین، یہ عینوں کا خیال رکھنا ہے، الف نہیں بنانا انہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، قر، مستقر، مستقر نہیں کہنا. وَمَتَاعٌ، متاع عین، متاع نہیں کہنا. اِلَى
حین، حین، ہا، حین، ہی نہیں کہنا۔ اب اس کا آسان ترجمہ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، سکونت اختیار کریں آپ، انت و زوجک، آپ اور آپ کی بیوی، کہاں؟ الجنت، جنت میں، وَكُلَا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، جنت سے، رغدن، حیث شئتما، جو چاہو، جہاں سے چاہو، بغیر مشقت کے، ہر چیز تیار ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظلم کرنے والوں سے۔ اب دوسری آیت، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر بہکا دیا ان دونوں کو، کس نے؟ شیطان نے، اس درخت کے بارے میں، اللہ نے جس کے بارے میں کہا تھا قریب نہیں جانا، اس نے اسی کے فضائل بیان کر دی۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانا، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک۔ اب آپ دیکھیے کیسے قصہ ہوا، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، کہ اللہ نے جب خلیفہ بنانا چاہا تو بنا دیا، پھر اس خلیفے کی بنانے کے بعد تعظیم بھی کروا دی، اعتراف بھی ہو گیا، اظہار بھی ہو گیا، اقرار بھی ہو گیا، اقرار بھی کروا لیا فرشتوں سے آدم کی عظمت کا۔ جب یہ سارے کام ہو گئے تو اللہ نے آدم کے لیے خلق منہا زوجہا، اس سے اس کی بیوی کو بھی بنا دیا، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے ساتھ سکون سے وہ رہے، اور اب دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اس قصے کے اس حصے کا ان دو آیتوں میں ذکر ہے۔ یہ پہلے سارا قصہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم نے پھر آدم کو کہا تو اور تیری بیوی دونوں سکونت اختیار کر لو جنت میں، بہشت میں، اور تم دونوں یہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے علو اور سربلندی پہ رکھا اس خلیفے کو جو خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور بڑا احترام دیا، بیوی کے ساتھ جنت میں رکھا، فرشتوں سے اس کی تعظیم کا اقرار کروایا،
اور ابلیس نے کبر کیا اور معارضہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آدم کو اللہ سب سے پہلا حکم کیا دیتے ہیں اور شیطان کیا کرتا ہے۔ یہاں سے سمجھیں آدم کی عداوت کو، اور یہ آغاز ہے اور اس کی انتہا اس دنیا کی انتہا تک رہے گی۔ یہی ان آیتوں میں اشارہ ہے اس طرف۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں جنت میں رہو۔ اب اللہ سید ہیں، مالک ہیں، بادشاہ ہیں، وہ اپنی رعایا کو جب بھی عزت دیتے ہیں تو اس کو ایک حکم سے آزما بھی لیتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا تم نے، یہ کرتے رہنا۔ اب اللہ نے یہاں پہ آدم کو آزمایا، کس سے؟ لا تقربا هذه الشجرة، کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مفت میں، بغیر مشقت کے، بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے۔ اب کتنا بڑا انعام تھا اللہ کی طرف سے آدم کے لیے، مگر ابھی وہ زمین میں نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے ہر کام کی حکمت ہے۔ ابھی تک عالم علوی میں ہے، اس اوپر والے عالم میں ہے، جہاں پہ فرشتے ہیں، جہاں پہ ابلیس بھی ہے، یہاں سے آدم کی آزمائش کی آغاز ہونے لگا ہے۔ اب اللہ نے جب یہ فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کیا تھا قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آزمائش کے لیے یہ نہیں تھی، یہ اللہ کا پہلا فرمان تھا نہ کرنے کا۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ کیا تھا؟ بہکانا۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ تو نے اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کیا کہ مجھے اپنی رحمت سے دور نہیں کیا فقط، بلکہ اپنے غضب کا بھی مستحق ٹھہرا، تو میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں، اسے اور اس کی ذریت کو میں بھی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ سے اس نے مدد یہ طلب کی کہ مجھے یوم یبعثون، قیامت تک زندہ رکھنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ معرکہ ابلیس اور بنی آدم کا یہیں سے شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، ازل، اضلال کا معنی ہے کسی کو بہکانا، فریب دینا، دھوکہ دینا، اور یہی انسان کا شیطان کا کام ہے۔ جس چیز میں خیر ہے اس کو مشکل بنانا، جس میں شر ہے اس کو آسان بتانا، اور اس کو اس کے سامنے زینت کر دینا۔ زین لہم الشیطان، آپ خود دیکھ لیں، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے ابدی نقصان کا باعث ہے، دنیا میں بھی خسارے کا باعث ہے، آخرت میں بھی، اسے وہ مزین کر کے رکھتا ہے، آراستہ کر دیتا ہے، اسے زینت و زیبائش سے پیش کرتا ہے۔ بہرحال اب شیطان نے یہاں کیا، جیسے دوسری جگہ اسی قصے کو اللہ نے بیان فرمایا اور اس میں یہ ذکر کیا وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں، اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یقیناً بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ اور دیکھو تمہیں ایک بات بتا دوں کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ نہ رہنے والے ہو جاؤ۔ دیکھو کیسا مکر، کیسا فریب اور کیسا دجل ہے اس کا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر ان دونوں کو اس میں رغبت دی کہ دیکھو
اگر تم نے ہمیشہ رہنا ہے تو یہی کرو جس سے اللہ نے تمہیں روکا۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے ہمارے برادران انسانیت، سمجھ جائیں جو اس دھوکے کو سمجھ گیا، جو اس فریب کو سمجھ گیا، تو ازلی دشمن سے پھر وہ محفوظ رہے گا اور یقیناً اللہ کی مدد میں آ جائے گا۔ اور مدد میں آنے کا آسان سا طریقہ ہے کیا؟ جب بھی آپ اپنے آپ کو اس موقف میں دیکھیں، اس پوزیشن میں دیکھیں کہ میں شیطان کے قبضے میں، اغوا میں، اس کی بہکاوے میں یا اس کی کوشش میں پھنس رہا ہوں، تو اتنا ہی کہنا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے یہ کہنا ہے اعوذ باللہ، اور وہ اللہ جو تیری شارک سے بھی قریب ہے وہ تیری مدد کے لیے آ جائے گا۔ یہی آزمائش ہے، یہی خیر و شر ہے جو آدم کے زمین میں خلافت ارضی کا سبب بنا۔ اسی آزمائش کے لیے اللہ نے یہ پورا نظام بنایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ نظام اس لیے پیدا فرمایا کہ تم میں سے حسن عمل کی وجہ سے کون بہتر ہے اس کا اظہار ہو جائے انسانوں کے سامنے۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، علام الغیوب ہے۔ بہرحال اس نے یہی کیا، قسمیں کھائیں کہ میں خیر خواہ ہوں، یہ بتایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہمیشہ یہاں رہوگے، یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ المہم اضلہما، ان کو راستے سے ہٹا دیا، وہ بہکاوے میں آ گئے اور وہ کر گزرے جس سے منع کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم انہکما ان تلکم الشجرہ، کیا میں نے آپ کو روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ دیکھو رحمان کی رحمت حضرت انسان کے لیے، اے انسان تیرے باپ نے بھی ایسے ہی کیا، اور رحمان پھر اپنی رحمت کے ساتھ آ گیا۔ اگر آج تو بھی ایسے ہی کرے گا تو مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اس کی رحمت آج بھی تمہیں اپنی آغوش میں لینے والی ہے۔ یہ ہے درس اس کے اندر۔ اے برادران اسلام، مایوس نہیں ہونا، اللہ سے رشتہ اپنا نہیں توڑنا، جوڑے رکھنا ہے، یقیناً اللہ آپ کو تھام لے گا اس کی رحمت۔ المہم یہاں بھی دیکھیں یہی ہوا، جب اس نے بہکا دیا تو اب اللہ کی حکمت تھی کہ بنی آدم نے زمین میں خلافت ارضی کا کام سر انجام دینا تھا، تو یہ ہوا بتقاضۂ حکمت خداوندی۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا، تو کس نے نکالا؟ شیطان نے، سبب وہی بنا اس چیز سے، ان نعمتوں سے، اس مقام سے جس میں کہ وہ تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب تم اتر جاؤ۔ اب آپ دیکھیں پہلی دفعہ حضرت آدم اس اوپر والے عالم سے نیچے والے عالم میں آ رہے ہیں، شیطان بھی بلکہ، اسی لیے تو کہا تم سب اتر جاؤ، اور آگے فرمایا بعضکم لبعض عدو، اب تمہاری یہ دشمنی رہے گی اور ہمیشہ سے ہے، رہے گی۔ یہ ہے آدم کا قصہ خلافت ارضی جس کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور زمین میں آنے کا کیا سبب ہوا، کیا طریقہ ہوا، کیا حکمت تھی اللہ کی کہ پھر وہ زمین پہ آ گئے۔ پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اب تم اتر جاؤ
اور ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہی آزمائش ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے اب مستقر کہاں ہے، ٹھکانہ کہاں ہے؟ زمین۔ یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ کے لیے، ایسی بات نہیں۔ انسان بنی آدم یہ بھی نہ سمجھے کہ اس نے ہمیشہ یہی رہنا، ہرگز ایسی بات ہے۔ یہ فائدہ اٹھانا آسمان سے، زمین سے اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت سے، جو اللہ نے یہاں پہ میوے بنائے، پھل بنائے، روزی کے اسباب بنائے، پہاڑ بنائے، زمینیں بنائیں، ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ الہی، ایک وقت تک۔ بس اب دیکھیں، اللہ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم یہ سمجھ جائے، اس قصے کو سمجھ جائے اور اس کو اپنے لیے باعث عبرت بنائے، اور اس ساری تفصیل سے اتنا سمجھ جائے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف اتنا درس سمجھ جائے، تو ایک انسان کے انسان بننے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور یہی ان دونوں آیتوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق دی، اس دنیا اور یہ جو کارخانہ عالم ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر جس مقصد آزمائش کے لیے اللہ نے ہمارے والد، ہمارے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا خلافت ارضی، اور کن مراحل سے گزار کے بھیجا، ان مراحل میں اللہ تعالی ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔